الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. متفق عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو مالک ارض و سما، خالق کائنات اور ہم سب کا رازق اور مالک ہے. بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع متفقن علیہ کی ایک روایت کے ساتھ ایسے خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. قیامت کا دن نہایت ہی ہولناک اور خوفناک ہونے والا ہے. اس کی خوفناکی کا اندازہ قرآن مقدس اس آیت سے لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یعنی اس کے ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. اور وہ دن اتنا خوفناک ہوگا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اگر تم کفر پر ڈٹے رہو، کفر کو اختیار کیے رہو اور توبہ نہ کرو تو کیسے بچو گے اس دن کے عذاب سے جس دن کا عذاب بچوں کو بوڑھا کر دے گا. ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن کے عذاب سے. اور وہ دن اتنا خوفناک اس طرح بھی ہوگا کہ سورج انسان سے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا. ابھی سورج ہماری پرتھوی سے تقریباً 93 ملین میل دور ہے. تو یہ حالت ہوتی ہے ہماری. اس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تُدْنَ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، کہ سورج مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، کہ انسان اس دن اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا، پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے ٹخنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینوں سے، ان میں سے کچھ لوگ اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینوں سے، ان میں سے کچھ لوگ اپنے کمر تک ڈوبے ہوئے ہوں گے پسینوں سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ان کا پسینہ لگام دیا ہوگا۔ اور راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کچھ لوگ اپنے منہ تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی کانوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، یعنی جس طرح ان کے اعمال ہوں گے اسی کے وقت وہ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اتنا خوفناک اور ہولناک دن ہونے والا ہے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش باری تعالیٰ کے سائے کے، اور اس سائے میں بھی اللہ رب العالمین کے کچھ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو اس عرش باری تعالیٰ کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں انہی چند لوگوں کا تذکرہ کیا جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خوش نصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی قسم کے وہ لوگ ہوں گے الامام العادل، یعنی ایسا عادل حکمراں جو اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، اپنی رعایا پر ظلم نہ کرتا ہو۔ الامام العادل، امام سے مراد یہاں صرف اعلیٰ حکمرانی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص بھی ہے جس کو فیصل بنایا جائے، جسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اگر کوئی شخص ایسے عہدے پر فائز ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیتا ہو، چنانچہ اللہ رب العالمین داؤد علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، چنانچہ آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں، ولا تتبع الهوى، اور اس فیصلے میں اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، فیضلک عن سبیل اللہ، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں، فیصلہ کرنے میں اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ یہاں اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا تو حکم دیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اپنی نفس کی پیروی نہیں کرنا فیصلہ کرنے میں، کیونکہ جب کوئی شخص فیصلہ کرتے وقت اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ ناانصافی کر بیٹھتا ہے اور دوسرے فریق پر ظلم بھی کر بیٹھتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اپنے نفس کی پیروی کرنے سے بھی روکا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی حکم دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کے ساتھ فیصلہ کریے جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل کیا ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور فیصلہ کرنے میں لوگوں کی خواہشات کو مد نظر نہ رکھیے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کریے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جبکہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے، یعنی جب آپ کے پاس حق آ گیا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق ہی فیصلہ کریں، لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ فیصلہ کریں۔ اور اسی طریقے کا حکم اللہ رب العالمین نے عام لوگوں کو بھی دیا ہے، مومنوں کو بھی دیا اللہ رب العالمین نے، کہ جب تمہیں کسی چیز پر فیصل بنایا جائے، لوگوں کے درمیان جب تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، تو تم لوگوں کے درمیان بھی عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به۔ یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب تم کسی امانت پر امین بنائے جاؤ
تو تم ان کی امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصل بنایا جائے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، تو أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ، یقیناً اللہ رب العالمین بہترین نصیحت کرنے والا ہے. چنانچہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جب ہم کسی چیز پر فیصل بنایا جائے یا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہی فیصلہ کریں، اپنے نفس کی یا لوگوں کے خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ نہ کریں. اللہ رب العالمین ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا بنا. دوسری قسم کے وہ لوگ جو عرش باری تعالیٰ کے سائے میں جگہ پائیں گے، شاب نشأ بعبادت اللہ، ایسے نوجوان جن کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہو. چنانچہ جوانی کی زندگی کا جو مرحلہ ہوتا ہے بڑا ہی حساس ہوتا ہے. جوانی کی زندگی میں عموماً نوجوان اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اپنی جوانی کو برباد کر دیتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کے لیے، نماز روزہ وغیرہ عبادات کرنے کے لیے ابھی لمبی عمر باقی ہے، بعد میں عمر میں بوڑھے ہو کر کے ہم عبادت کر لیں گے. جبکہ یہ غلط ہے، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے موت کب کہاں کس حال میں واقع ہوگی، اسے توبہ کی توفیق ملے گی بھی یا نہیں، وہ آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا بھی ہے یا نہیں، کسی کو نہیں معلوم. لیکن آج ہم نوجوان اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان کر کے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں یہ جوانی دی ہے تو اس کے بارے میں ہم سے پوچھے گا بھی، کیونکہ یہ جوانی ایک نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو. ان میں سے پہلی چیز وشبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. گویا کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں جوانی دی ہے تو اللہ رب العالمین کی غنیمت ہے، ہمیں اسے قیمتی سرمایہ سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگانا چاہیے. اور اس جوانی کے بارے میں اللہ رب العالمین کل ہم سے قیامت کے دن سوال بھی کرے گا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین 5 چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا، اور جب تک بندہ ان 5 چیزوں کا جواب نہیں دے گا وہ اپنے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا. ان میں سے پہلا سوال یہی ہوگا عن عمری فیما افناہ، کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں زندگی دی تھی اسے تم نے کیسے گزارا. وشبابہ فیما ابلاہ، اور جو جوانی تمہیں اللہ رب العالمین نے دی تھی اسے کیسے گزارا. اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری میں گزارا یا اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزارا. چنانچہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز ہم سے ہماری جوانی کے بارے میں نہیں پوچھے گا. آج جس طریقے سے ہم اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے اس کے برعکس ہم کام کرتے ہیں، اور اس جوانی کو اللہ رب العالمین کے فرمانبرداری میں گزارنے کے بجائے اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتے ہیں. اور دوسرے لوگوں کو جن کو ہمارے بارے میں کچھ نہیں پتا اس کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں اور ان لوگوں کی نقل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو نقل کرنے کی اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا ہے. لیکن آج ہم نوجوان اپنے آئیڈیل اور نمونے کو دوسرے لوگوں کی طرف منقول کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں جن کو ہمارا نام تک نہیں معلوم ہوتا. حالانکہ جوانی اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دی ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگانی ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت میں جب ہم اپنی جوانی کو لگائیں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوگا اور آخری دم تک اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے گا. کیونکہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب کوئی عبادت ہے تو جوانی کی عبادت ہے. کیونکہ جس طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک جوان شخص عبادت کر سکتا ہے، ایک بوڑھا اور ضعیف انسان اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتا. جس طریقے سے ایک جوان شخص لمبا قیام کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع اور سجود کر سکتا ہے، ایک بوڑھا اور ضعیف انسان اس طریقے سے لمبا قیام، سجود اور رکوع کو انجام نہیں دے سکتا.
آپ دیکھیں گے جا کر کے مسجدوں میں کرسیاں لگی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ہمیں یہ غنیمت دی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے بہترین سے بہترین سجدہ کریں، اللہ رب العالمین کے رکوع اور سجود کریں، اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب ہم یہ چیز انجام دیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری اس نعمت کو اور برقرار رکھے گا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ جو عرش باری تعالیٰ کے سائے میں جگہ پائیں گے، رجل قلبه معلق فی المساجد، یعنی ایسا انسان جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، یعنی جب وہ مسجد میں آئے تو اس کا دل اطمینان بخش ہو، اس کا دل پرسکون ہو، اور جب وہ مسجد سے جائے تو اس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو کہ کب مؤذن اذان دے کہ ہم مسجد کے لیے دوبارہ لوٹیں، یعنی جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو اور مسجدوں کو آباد کرنے میں، مسجدوں کی رونقیں بڑھانے میں، مسجدوں میں اللہ کا ذکر بلند کرنے میں اس کا دل لگتا ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری بھی دی ہے اور انہیں ایمان کی علامت بتلائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش الا الله، یقیناً اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ یہ صفات ہے ان لوگوں کی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں بڑھاتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرنے میں اپنے دل کو لگاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید کی یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کریں، صرف جمعہ آ کر کے مسجدوں میں حاضری نہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین نے صرف جمعہ کی نماز ہم پر فرض نہیں کیا بلکہ 5 وقتہ نماز ہم پر فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ جب بھی موقع ملے مسجدوں کی طرف اپنے دل کو لگائیں اور مسجدوں سے اپنا ناطہ جوڑیں۔ اسی طریقے سے چوتھی قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو عرش باری تعالیٰ کے سائے میں جگہ پائیں گے، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، یعنی ایسا آدمی جسے عہدیدار منصب والی خوبصورت عورت نے زنا کی دعوت دی ہو اور اس نے کہا ہو انی اخاف اللہ، یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں۔ کیونکہ جب عہدیدار منصب والی خوبصورت عورت کسی کو دعوت زنا دے اس سے بچنا نہایت ہی مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے لیے بڑا ہی آسان ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ بڑا ہی مشہور ہے کہ عزیز مصر کی عورت، بادشاہ کی عورت نے دعوت زنا دی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے عرش باری تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى تكون لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایسا انسان جس نے خفیہ طور پر صدقہ کیا ہو، اس طرح خفیہ طور پر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ چلا ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس طریقے کا انسان بھی کل قیامت کے روز عرش باری تعالیٰ کے سائے میں ہوگا۔ اور جو لوگ خفیہ طور پر اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں ان لوگوں پر افضل قرار دیا ہے، فوقیت دیا ہے جو ظاہراً طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعما هي، کہ اگر جو لوگ اللہ کے راستے میں ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں بہتر ہے، فنعما هي، ان کے لیے بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور جو لوگ خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں ایسے لوگوں کو جو حاجت مند ہے، جن کو ضرورت ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ چیز خفیہ طور پر صدقہ دینا ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ رب العالمین باریک بھی ہے، باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العالمین اس سے جانتا ہے۔ یعنی کس نیت کے ساتھ تم صدقہ کر رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، دکھاوا ہے یا پوشیدہ طور پر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، اللہ رب العالمین ان چیزوں کو جاننے والا ہے۔
ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جب خرچ کریں تو کوشش یہ کریں کہ اس طریقے سے پوشیدہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کریں کہ ہمارے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہمارے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. جو عرش باری تعالیٰ کے سائے میں جگہ پائیں گے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، کہ ایسا انسان جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کے سامنے رویا ہو. رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہو، تنہائی میں علیحدگی میں اکیلے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا ذکر کیا ہو. ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی ہو، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے. جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین بہت خوش ہوتا ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اور زیادہ دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ صرف 7 ہی لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ الگ الگ احادیث میں اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہے جو الگ الگ کیٹیگری کے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جگہ دے گا. لیکن اس حدیث میں صرف اور صرف 7 لوگوں کا تذکرہ تھا اور ہمارا موضوع بھی صرف یہی حدیث تھی، چنانچہ ہم نے صرف 7 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ان 7 لوگوں میں شامل فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.